بہت مارکیبل مثال ہے، چونکہ آپ نے 4 امام کی بات کی ہے اس لیے میں یہ بات، وگرنہ میں ان بحثوں کو چھیڑنے کی مجھ کو بالکل چاہت نہیں ہوتی۔ دنیا میں جتنی زندگی رب نے دی ہے، اللہ کے فرمان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، نبی کے عمل کو ہی پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم 4 امام کے جھمیلے میں کیوں پڑھنے جائیں؟ لیکن پھر بھی ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یہ جو آمین زور سے کہتے ہیں نا، آمین زور سے، ٹھیک ہے نا، حنفی مسلک میں ہے کہ آمین نہیں کہنا چاہیے زور سے، شافعی مسلک میں ہے کہ آمین کہنا چاہیے۔ اب ہم کیا کریں؟ وہ بھی بیچارے دین کی خدمت کرنے والے رحمہ اللہ، یہ بھی بیچارے دین کی خدمت کرنے والے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ بھائی آمین زور سے مت پڑھو، اور انہوں نے کہا کہ آمین زور سے پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یا حنفی مسلک کے اندر رفع دین نہیں کرنا ہے، اور امام شافعی کے مسلک میں کہ رفع دین کرنا ہے۔ اب ہم کیا کرنے جائیں؟ ان 4 امام کو پکڑنے جائیں یا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پکڑنے جائیں؟ سبحان اللہ، آپ مجھ کو بتلائیے، سبحان اللہ، مجھ کو بتلائیے میں کیا کروں؟ میں تو ایک عام آدمی ہوں، میرے اوپر کیا فرض بنتا ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ ان 4 امام کے معاملے میں ہم پڑھنے جائیں یا قرآن و حدیث کو پکڑنے کے لیے جائیں؟ ہم کو تو قرآن و حدیث کو پکڑنا ہے۔ کیوں پکڑنا ہے؟ قرآن کریم اٹھائیے، سورۃ الاعراف اٹھائیے، سورۃ الاعراف سمجھتے ہیں نا؟ سورۃ الاعراف قرآن کریم کے اندر 7ویں نمبر کی سورت ہے۔ 7ویں نمبر کی سورت میں آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ آیت نمبر یاد کر لیجئے، قرآن کریم کی آیت کو جا کر کے قرآن میں کھولیے اور پڑھیے، اور پھر میرے ترجمے سے ملائیے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لوگو تمہارے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور رب کو چھوڑ کر کے اپنے دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ اب رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ 4 امام صاحب تو نہیں نازل کیے گئے، رب کی طرف سے اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے، رب کی طرف سے نبی کے اوپر کلام نازل ہوا ہے، ہمارا نبی جو کر کے دکھلا رہا ہے وہ رب کا فرمان ہے، تو ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور صرف یہ 4 امام ہی کیوں بھائی؟ کیا یہ 4 امام کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ ان کے سامنے 4 جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، کیا ان کا معاملہ پیچھے ہو گیا؟ نہیں، ایک منٹ میری بات پر دیکھیے، ہم کوئی پوزیٹو نیگیٹو بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پوزیٹو بات کر رہے ہیں تاکہ ذہن کو کھول کر کے سمجھنا ہے۔ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں، یا ان کو پکڑ کے رہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتائیے۔ ہمارا اور آپ کا مقصد ہے جنت میں جانے کا، ان کو پکڑ کے رہنے کا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم کہیں زیادہ بڑھ کر کے ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ میں، اور جہاں تک علم کی بات ہے تو علم میں بھی ان 4 امام سے بہت آگے ہیں یہ 4 خلیفہ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 4 خلیفہ کا نام آتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اور ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، دیکھو لوگو، تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، ایسے وقت میں اس کو میری طریقے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا چاہیے۔ کس کا نام لیا؟ 4 امام صاحب کا نام لیا یا 4 خلیفہ کا نام لیا؟ 4 خلیفہ کا نام لیا۔ یاد رکھیے، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا ہے، چاہے آپ کے امام صاحب ہوں، چاہے آپ کے عالم صاحب ہوں، چاہے آپ کے مفتی صاحب ہوں، چاہے آپ کے پیر صاحب ہوں، چاہے آپ کے امیر صاحب ہوں، کوئی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ جنت میں اگر جانا ہے تو نبی کے فرمان کو پکڑ لیجیے، اور اس کے لیے کسی عالم کو خاص مت کیجیے۔ ایک عالم کو خاص کر کے کہ اسی کی بات سب صحیح ہوگی، یہ غلط ہے۔ اور سارے، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ایک بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کیا مطلب؟ مطلب امام صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، میں جو مسئلہ بیان کروں گا ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو جائے۔ اب تم کو ہمارا مسئلہ پہنچا اور ہمارا مسئلہ کچھ اور تھا،
اور صحیح حدیث کچھ اور تھا. تو یہ مت سمجھنا کہ میں نے جو کہا ہے وہ میرا طریقہ ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا طریقہ ہے. امام صاحب تو اتنا کھول کر کے بتا کے چلے گئے، لیکن ہم لوگ وہی لقیط کے فقیر ہیں. یاد رکھیے، جنت میں جانے کی بات کیجیے اور جنت میں جانے کے بارے میں سوچیے. کوئی بھی ہم کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے. جنت میں اگر جانا ہے تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر کے. اب میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی جس کو ہم کو سمجھ میں نہ تھا، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں جو ہے رفع دین کرنا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں رفع دین نہیں کرنا چاہیے. ہم کیا کریں بھائی؟ اور اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے اور غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رفع دین کرنا یا نہ کرنا دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوگا. دونوں صحیح نہیں ہو سکتا ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہی صحیح ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سب ابھی سب کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کیجیے.